محترم بھائیوں، جماعت سے نماز پڑھنا ہمارے دین کی خوبیوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس سے سماج میں الفت پیدا ہوتی ہے اور نمازیوں کی جماعتوں کے درمیان محبت پھیلتی ہے۔ اللہ کے سامنے چھوٹے بڑے مالدار اور غریب سب برابر ہیں۔ نماز کے عظیم فریضہ کی ادائیگی کے لیے سب مضبوطی سے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں دن اور رات میں 5 مرتبہ ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ کی عبادت کرنا اور باہم تعلق اور ربط پیدا کرنا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک شریعت نے جماعت سے نماز ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے اور اس کی پابندی کرنے والوں کے لیے بڑا ثواب اور عظیم فضل بیان فرمایا ہے۔ انہی فضیلتوں میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، جماعت سے نماز ادا کرنا، یہ اللہ عز و جل کے حکم کو بجا لانا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب چیزوں میں سے سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعہ بندہ میری قربت حاصل کرتا ہے وہ اس پر فرض کی ہوئی چیزیں ہیں۔ نمبر 2، جماعت سے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 گنا افضل ہے، اور کچھ احادیث میں 25 گنا بھی ہے۔ نمبر 3، جماعت کی پابندی کرنے اور برابر اس پر جمع رہنے سے آدمی نفاق اور منافقین سے بری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص 40 دن تک اللہ کے لیے اس طرح جماعت سے نماز پڑھے کہ وہ پہلی تکبیر کو پا لے تو اس کے لیے 2 براتیں لکھی جاتی ہیں، ایک جہنم سے برات اور دوسری نفاق سے برات۔ نمبر 4، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد باجماعت نماز کے لیے جانا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے جو نماز کے لیے وضو کرے تو پورا وضو کرے، پھر فرض نماز کے لیے مسجد جائے، اس کے بعد لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا مسجد میں نماز پڑھے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسجد جتنی دور ہوگی اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے نماز میں سب سے زیادہ اجر پانے والا وہ شخص ہے جو زیادہ دور سے چل کر آئے، پھر اس سے زیادہ دور سے چل کر آنے والا۔ نمبر 5، صبح یا شام کو مسجد جانے والے کے لیے اللہ نے جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو صبح کو یا شام کو مسجد جائے اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا سامان تیار کرے گا جب بھی وہ صبح کو یا شام کو جائے۔ نمبر 6، جماعت کی نماز نیکیوں میں اضافہ، گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے جو کل کے دن مسلمان بن کر اللہ سے ملنا چاہتا ہو اسے ان نمازوں کو اس جگہ پابندی سے پڑھنا چاہیے جہاں اذان دی جاتی ہو، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت کی سنتیں یعنی طریقے مشہور کر دیے ہیں، اور یہ ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اگر تم اس سے پیچھے رہ کر اپنے گھر میں نماز پڑھنے والے کی طرح اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو گے تو تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو آدمی بھی وضو کرتا ہے وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ بھائیو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی کریں اور انہیں مسجد میں پڑھنے کو لازم پکڑیں، اس لیے کہ یہ سب سے بہتر اطاعت اور قربت ہے۔ اللہ عز و جل سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں نماز قائم کرنے اور جماعت کی پابندی کرنے والوں میں سے بنائے اور ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ مسجد کے آداب کیا ہیں؟ کوشش کریں کہ جو لباس ہے وہ صاف پہن کر آیا کریں اور ایسا لباس نہ ہو جس سے جسم واضح ہو۔ آپ کے جسم کے جو حصے ہیں، جیسے کہ سم ٹائم ہمارے بھائی لنگی پہنتے ہیں تو اس کے اوپر اگر بڑا آپ نے کرتا نہیں پہنا یا بڑی شرٹ نہیں پہنی تو جسم کے جو اعضاء ہیں وہ نظر آتے ہیں، یا آپ کا ٹریک سوٹ جو فٹنگ والا ہوتا ہے تو اس سے پرہیز کریں۔ خوشبو لگا کر آیا کریں، 5 درہم کی 10 درہم کی ملتی ہے، تاکہ آپ کے ساتھ والا جو نمازی بھائی اس کو تکلیف نہ ہو، اور کوشش کریں کہ موبائل کو لے کر ہی نہ آئیں، اور اگر لے کر آتے بھی ہیں تو اس کو بند کر دیا کریں، اور اگر نماز کے دوران بچ جائے تو اس کو
آف کر دیں، اس میں کچھ آپ کو مشکل نہیں ہے، نہ ہی نماز میں خلل ہوتا ہے۔ جماعت کے لیے بھاگ کر مت آئیں۔ کچھ بھائی کیا کرتے ہیں، جماعت سٹارٹ ہوئی ہے تو فوراً دوڑ کر آتے ہیں۔ مسجد کے آداب میں سے ہے آرام سے آئیں، جتنی آپ کو جماعت مل جائے اتنی آپ پڑھ لیں، جلدی کس بات کی ہے؟ ایک رکعت مس ہو جائے گی تو آپ اس کو پورا کر لیں۔ صف کے درمیان، صف کو آپ درمیان سے شروع کیا کریں۔ کچھ بھائی وہاں آتے ہیں رائٹ سائڈ پہ، وہاں چلے جاتے ہیں دائیں طرف، کچھ وہاں سے شروع کرتے ہیں، صف درمیان سے شروع کریں، دائیں سے بائیں سے، پھر دائیں سے، پھر بائیں سے، اس کا دھیان رکھا کریں۔ امام سے پہلے سلام مت پھیرا کریں۔ جب امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ختم کر لیں، پھر آپ دائیں طرف سلام کیا کریں۔ 12 دفعہ امام صاحب نے بتایا، پھر بھی غلطی کرتے ہیں تو بار بار نہ کریں۔ اونچی آواز سے نماز مت پڑھا کریں۔ آپ اکیلے میں تو تھوڑی اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آہستہ سے پڑھا کریں تاکہ ساتھ میں نماز کو ڈسٹرب نہ ہو، اور قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہو کریں نماز کے لیے۔ نہیں کھڑے ہوں گے تو شیطان بیچ میں آ کر وسوسے ڈالے گا اپنے دلوں پہ، پھوٹ ڈالے گا، حدیث کے مطابق سے بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔